میرے محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر موت کے عنوان پر کچھ گفتگو عرض کی تھی۔ اس جمعۃ المبارک میں بھی کچھ باتیں اسی حوالے سے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت جو آنے والی ہے وہ موت ہے۔ اور ہر انسان مصیبت سے بچاؤ کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اسی لیے یہ کل کے بارے میں سوچتا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی مخلوق کل کے بارے میں نہیں سوچتی۔ یہ چیونٹیاں جو کل رزق جمع کرتی نظر آتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اللہ نے ان کی جبلت ہی ایسی بنائی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں تو یہ کل کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوتی، بلکہ میرے اللہ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کا کام ہی یہی لگا دیا کہ وہ شہد بنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی انسان کو کل کے بارے میں سوچنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم لوگ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ اور انسان پہ سب سے بڑی مصیبت ہی تبھی ٹوٹتی ہے جب یہ انسان اتنی محنت اور اتنی مشقت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں جھیلتا ہے دنیا کے اندر اور بڑے خوبصورت گھر محل یہ بناتا ہے، اور پھر ایک دن یہ انسان سب کچھ کو چھوڑ کر قبر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے، رہائش کے لیے جگہ بناتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، باقی چیزیں بھی رہنے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتی ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی چڑیا بھی جو ہے وہ بھی تنکوں کو اکٹھا کر کر کے گھر بنا رہی ہوتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں، وہ بھی زمین کو کھود کھود کر اپنے لیے بلیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی جو مخلوق ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے ٹھکانہ بناتی ہے، لیکن انسان جو اتنے بڑے بڑے محلات اور خوبصورت سے خوبصورت ترین گھر بناتا ہے، اسے کیا پتا کہ موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ موت اس کی شکاری ہے اور آفات کے پھندے اس کے چاروں طرف قائم ہیں، اور مصیبتیں قدم قدم پر گڑھوں کی صورت میں اس کے سامنے موجود ہیں۔ خوشیوں کی کرن ایک بجلی کی چمک کی طرح آتی ہے،
اور آ کر گزر جاتی ہے، پریشانیاں اور تفکرات کے سمندر میں یہ انسان ڈوبا ہوا، اور اس کے جسم کے اندر بیماریوں نے جو بسیرا کیا ہوتا ہے، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں، اس کے دل پر جو نشتر چلا رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہی انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ زندگی کس قدر بے ثبات ہے، کس قدر یہ زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے کہ چند لمحوں کی اس زندگی کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی خوشیوں بھری اور آرام اور آسائش والی زندگی گزاروں گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ ایک خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے جھنجھٹ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک خوشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے رنج اور غم اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی زندگی کے لیے انسان سب کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آیا، گھبراہٹ کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے، اور آ کر کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل کے اندر ہوں، اچانک کہیں سے ایک شیر نکلتا ہے اور وہ شیر میرے پیچھے لگ جاتا ہے، میں اس سے بھاگتا ہوں کہ اچانک میرے سامنے ایک کنواں آتا ہے، اور ایک درخت کی شاخیں جو ہیں اس کنویں کے اندر جا رہی ہیں، تو میں شیر کے ڈر سے کنویں کے اندر اترنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان شاخوں کو پکڑ کر تاکہ میں کنویں کے اندر اتر جاؤں۔ اب جیسے ہی میں نیچے کچھ پہنچتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کنویں کے اندر پانی تو نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہے۔ اب میں پریشان ہوتا ہوں کہ پیچھے میرے شیر لگا ہوا تھا، اس سے ڈر کر بھاگا اور کنویں کے اندر اترنے کی کوشش کی تو آگے بھی سانپ ایک اژدہا بیٹھا ہے جو میرے ہی انتظار میں ہے۔ اسی پریشانی، گھبراہٹ اور خوف کے عالم کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس شاخ سے میں لٹکا ہوا ہوں وہاں پر ایک سیاہ اور سفید رنگ کا پرندہ اس شاخ کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بس مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب تو میں مرا ہی مرا، میری موت قریب ہی ہے۔ اسی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم کے اندر میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بندے، اے انسان، یہ ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ وہ شیر جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے وہ موت ہے جو ہر وقت تمہارے گھات کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تم جو کنویں کے اندر پہنچے تو آگے تمہیں ایک بڑا اژدہا نظر آیا، وہ تمہاری قبر ہے کہ جن کی طرف تو بھاگ رہا ہے، جس کی طرف تو دوڑ رہا ہے، اور جو اس شاخ کو سیاہ اور سفید پرندہ تمہاری شاخ کو کاٹ رہا ہے وہ تمہاری زندگی کے رات اور دن ہیں، کہ اسی طرح تمہاری زندگی کے رات اور دن کٹے جا رہے ہیں اور تم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو۔ حقیقت بات تو یہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص موت سے بھاگ رہا ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہو رہا ہے اور قبر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا تھا
تو چہرے کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، حضرت کے ساتھ حضرت کے ماننے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان بستی والوں سے ان کے ذرا حالات تو معلوم کر دیجئے کہ ان کی ہلاکت، ان کی تباہ و بربادی کا سبب کیا چیز بنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بستی والوں سے فرمایا یا اہل القریہ قم باذن اللہ، کہ اے بستی والو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب بستی والے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، کہ تم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی، کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے تم تباہ و بربادی کے دہانے میں جا پہنچے۔ تو آواز آئی حب الدنیا و صحبت الطواغیت، کہ اللہ کے نبی ہم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور طواغیت کی صحبت ہم نے اختیار کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وما صحبت الطواغیت، یہ طواغیت کی صحبت سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، برے لوگوں کی جو اللہ کے نافرمان تھے، بد کردار تھے، بد اخلاق تھے، ہم ان لوگوں کی صحبت میں اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر پوچھا حب الدنیا وما حب الدنیا، یہ حب الدنیا سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ ہم دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے کہ ام لولدہا، جیسے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ دنیا ملتی تھی ہم خوش ہو جاتے تھے، اور دنیا ہم سے چلی جاتی تھی تو ہم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ مال پیسہ دولت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، مال پیسہ دولت چلی جاتی تھی تو غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم راتوں کو اپنے گھروں میں سوئے، اصبحنا فی الحاویتی، صبح ہم اس حال کے اندر تھے کہ ہمیں حاویہ کے اندر پہنچا دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ومل حاویہ، حاویہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے کہ السجین، وہ جہنم کا ایک مقام سجین ہے۔ پوچھا وما السجین، سجین کیا ہے؟ کہا کل جمرۃ منہا مثل اطباق الدنیا کلہا ودفنت ارواحنا فیہا، کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، وہ سجین ایسا دردناک مقام ہے کہ وہاں جہنم کی آگ کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے، اور ہماری روحوں کو اس سجین کے مقام کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ صرف تم ایک ہی بول رہے ہو، باقی کیوں نہیں بول رہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ان سے کچھ ہلکا عذاب دیا گیا ہے، اور میں اس سجین کے کنارے پر بیٹھا ہوں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سجین کے اندر ہیں، اور ان کے منہوں کے اندر آگ کی لگامیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ہمت ہی نہیں کہ وہ کوئی آپ کی بات کا جواب دے سکیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی موت 2 طرح سے ہوتی ہے، اور موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نہر کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ کنارے کے اوپر پانی کا ایک مٹکا بھر کر رکھا ہوا تھا کسی آدمی نے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ چلے میں بھی اس مٹکے سے پانی پی لیتا ہوں۔ مٹکے سے پانی بھرا اور پینے لگے تو وہ انتہائی کڑوا تھا، یہاں تک کہ اس کی کڑواہٹ کی تلخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر محسوس کی، تو بڑے حیران ہوئے کہ ساتھ ہی میٹھی نہر کا چشمہ چل رہا ہے، میٹھی نہر چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کڑوا پانی اور مٹکے کے اندر بھر کے رکھا ہوا، بڑے حیران ہوئے۔ تو جب حیران ہوئے تو زبان حال سے مٹکے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے عیسیٰ، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، مجھے موت کی کڑواہٹ نے اس حد تک مبتلا کر رکھا ہے کہ میرے اندر جو پانی آتا ہے وہ بھی کڑواہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ اور تمہارے اندر وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ کبھی میں کوزے کی شکل میں ہوتا ہوں، کبھی میں کنڈے کی شکل میں ہوتا ہوں، اور کبھی میں مٹکے کی شکل میں ہوتا ہوں، مجھے توڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، میں ہزاروں بار توڑ کر جو مٹکا بنایا جاتا ہوں، یہ جو میں ٹوٹتا ہوں میری موت واقع ہوتی ہے، اس موت کی کڑواہٹ میرے اندر اتنی ہے کہ میرے اندر آنے والا میٹھا پانی بھی کڑوا بن جاتا ہے۔ تو حقیقت اور سچی بات تو یہی ہے کہ موت کی کڑواہٹ واقعی ایسی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب منکر نکیر کسی کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یا وہ آدمی نیک بخت ہوتا ہے یا وہ آدمی بدبخت ہوتا ہے۔ اگر تو وہ آدمی نیک بخت ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور روح کو قبض کر لینے کے بعد اس کی روح کو جنت سے لائے ہوئے ایک رومال کے اندر بند کرتے ہیں، جس رومال سے جنت کی خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی روح کو لے جا کر آسمان پر لے جاتے ہیں۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ کہتے ہیں اچھا، ایتھا الروح الطیب، واقعی یہ پاکیزہ روح ہے، اور روح فی الجسد الطیب، پاکیزہ جسم کے اندر ہی یہ روح تھی، لہذا مرحبا، اس کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ روح آ رہی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے کی روح آ رہی ہے، لہذا ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جائے۔ اور پھر جب یہ روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اللہ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، جاؤ لوٹ جاؤ اپنے جسم کے اندر، ہم تمہارے لیے قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیں گے۔ اور پھر اس کے لیے قبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انتہائی کشادہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے قبر کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، میٹھی میٹھی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو اس قبر کے اندر پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا لایا جاتا ہے جس کو اس کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سکون اور اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بھی قبر کو ایسا ہی بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سے وہ گزرتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا، آسمان کے فرشتے آسمان
زمین کی باقی مخلوق وہ اس کے چلے جانے کے اوپر روتی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں ماذا یبکیکا، تم اس کے چلے جانے پر کیوں رو رہے ہو؟ تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کی یاد میں بیٹھا کرتا تھا، اللہ کے یاد کے ساتھ وہاں سے گزرا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے آپ کو ہمیں آپ کی یاد سے آباد رکھا تھا، اللہ آج اس کے چلے جانے کے اوپر ہم بڑے ہی غمگین ہو رہے ہیں۔ تو نیک آدمی کے چلے جانے کے اوپر آسمان کے فرشتے اور زمین کے وہ ٹکڑے جس کے اوپر بیٹھ کر چل کر اللہ کی یاد کے ساتھ یہ گزرا کرتا تھا، اس نیک آدمی کے چلے جانے کے اوپر یہ روتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے ہی یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات بھی اس کے چلے جانے پر رو رہی ہیں۔ یہ تو اس نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی کی حالت ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بد کردار، گناہگار اور مجرم شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کے ساتھ 4 فرشتے اور بھی ہوتے ہیں، اور آ کر اس کے جسم سے روح کو جب کھینچتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم ان مجرموں کی اس حالت کو دیکھ پاتے کہ جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کے چہروں پر اور اس کی پیٹھ کے اوپر اس سے مار رہے ہوتے ہیں، مارا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے ایتھا النفس الخبیث، روح الخبیث، اے خبیث روح اس جسم کے اندر سے باہر نکل۔ پھر جہنم سے لایا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے اور اس کی روح کو اس جہنم کے لائے ہوئے کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور پھر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو کہا جاتا ہے نفس الخبیثہ فی جسد الخبیثہ، یہ تو بہت ہی بری روح ہے اور برے ہی جسم کے اندر ایسے آئی ہے، لہذا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس اس بری روح کو اس کے برے جسم کے اندر ہی لوٹا دیا جائے، اور پھر اس کی بری روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جب اس کا غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون ارجعون لعلی اعمل صالحا، نہیں مجھے نہ لے جاؤ، نہیں مجھے نہ لے جاؤ، مجھے واپس لوٹاؤ تاکہ میں کوئی نیک عمل کر سکوں۔ لیکن کیا خیال ہے وہ واپس آئے گی؟ واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جسم کو لے کر جب انسان کی اس روح کو اس کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر اسے کہتی ہے کہ زمین کی پشت پر چلنے والے جتنے انسان تھے سب سے زیادہ نفرت مجھے تیرے ساتھ تھی، آج تو میرے سپرد ہوا ہے، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبر اس کے لیے تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اتنا اسے تنگ کرتی ہے، اتنا اس کے اوپر تنگ ہوتی ہے کہ انسانی جسم کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کر کے فرمایا کہ پسلیاں انسانی جسم کے اندر ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا اس کے اوپر 2 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں جن کی پیشانیوں کے اوپر 2 کالے سیاہ نقطے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انتہائی زہریلے ہیں۔ اور فرمایا ان میں سے ایک سانپ بھی اگر زمین کے اوپر صرف پھونک مار دے تو پوری روئے زمین کے اوپر کبھی بھی سبزی نہ اگ سکے۔
ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈستے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم تیرا وہ مال ہیں جو دنیا کے اندر کمانے کی خاطر تو اپنے رب کے احکام کو چھوڑ دیا کرتا تھا، ہم تیرے وہ اعمال ہیں جن کو کرتے ہوئے تو کبھی رب سے شرمایا نہیں کرتا تھا، آج دیکھ پھر تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میت کو عذاب کا قبر ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عائشہ قبر سے اللہ کی پناہ چاہیا کرو کہ اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ اور فرماتی ہیں اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اکثر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر دیا تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آواز دی، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، 3 مرتبہ آواز دی۔ تو قبر سے کہاں سے آواز آنی تھی؟ خاموشی تھی، تاریکی تھی، رات کے وقت میں دفن کیا گیا تھا۔ تو پوچھنے لگے کہ کیا آدمی جب چلا جاتا ہے تو وہ کوئی آواز نہیں دیتا، کیا وہ بے وفا ہو جاتے ہیں؟ تو پھر خود ہی جواب دینے لگے کہ ہاں جو چلا جاتا ہے وہ اسی طرح جواب نہیں دیا کرتے۔ اور پھر رونے بیٹھ گئے اور کہنے لگے علی انہی ہاتھوں سے تو نے نبی کو قبر میں اتارا، انہی ہاتھوں سے تو نے ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو تو نے قبر کے اندر اتارا، آج نبی کی لخت جگر فاطمہ کو بھی تو نے قبر میں اتار دیا ہے۔ اور یاد رکھ جو زندگی کے اندر ساتھی ہوا کرتے ہیں وہ اس طرح جدا ہو جایا کرتے ہیں، اور جو زندگی کے سفر میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس طرح داغ مفارقت دے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تو موت آنے سے پہلے اپنے لیے بھی قبر کی روشنی تیار کر کے آ۔ ہاں جو چلے جایا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہی چلے جایا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی موت ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے میت رکھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کے جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو پڑھنے کے لیے اتارا ہے، اور اللہ کا عرش سعد کی موت کے اوپر جھوم رہا ہے، لرز رہا ہے کہ سعد کی میت آج اوپر، سعد کی روح پاکیزہ روح نے آج میرے پاس آنا ہے۔ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے، سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ ہستیاں ہوں گی، کیسے نیک لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، قبر میں دفن کیے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے سعد کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان کے اوپر قبر کی تنگی کو آسان فرما دے۔ ہاں 70,000 فرشتے اتر رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، رب کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج سعد کی روح ہمارے پاس آ رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں قبر کے لیے دعا کرو کہ اللہ سعد کے لیے قبر کی تنگی کو آسان فرما دے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جنازوں سے ایسے ہی قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، کبھی نہیں محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں
وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر عبرت کے لیے سوچ لیا کریں کہ جس طرح آج گڑھا ان کے لیے کھودا جا رہا ہے، میں نے بھی تو ایک دن قبر کے اندر اسی طرح ہی چلے آنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ پیچھے پیچھے روتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس بچی کے پاس گئے تو وہ بچی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہے میرے بابا جان، آپ کے اوپر میرے اوپر آج کا دن بڑا عجیب دن آیا ہے کہ اس سے پہلے میرے اوپر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا بیٹی ایسے مت کہو کہ تمہارے اوپر دن آیا ہے، بلکہ تمہارے اوپر نہیں تمہارے بابا کے اوپر ایسا دن آیا ہے کہ اس سے پہلے سخت دن اس کے اوپر کوئی نہیں آیا ہے۔ تو واقعی موت کا جو دن ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سخت دن ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن دیکھا کہ وہی بچی پھر اسی طرح روتے روتے قبرستان کی طرف جا رہی تھی، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچی قبرستان میں پہنچی اور اپنے بابا جان کے قبر کے اوپر اپنے رخساروں کو قبر پہ رکھا اور وہاں پر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بابا جان، کل آپ بیمار تھے اور رات کو چراغ میں نے آپ کے لیے جلایا تھا، ایک رات آپ کو قبر میں گزر چکی ہے، رات کو چراغ کس نے آپ کے لیے جلایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل آپ بیمار تھے، آپ کے لیے نیچے بچھونا میں نے بچھایا تھا، رات آپ کی قبر کے لیے بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ بابا جان، رات آپ بیمار تھے، تکلیف کی وجہ سے آپ کی جب آنکھ کھلتی تھی آپ مجھے بلاتے تھے میری بیٹی میرے پاس آؤ، تو میں آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس آتی تھی۔ بابا جان، آج قبر میں آپ چلے گئے ہیں، قبر میں جب آپ کو مصیبت یا پریشانی آئی ہوگی آپ نے کس کو پکارا ہوگا؟ بابا جان، کل میں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں دبائے تھے، آج کس نے آپ کے پاؤں دبائے ہوں گے؟ بابا جان، کل آپ کو پیاس لگتی تھی، میں آپ کے لیے پانی بھر کے لایا کرتی تھی، رات آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کون آپ کے لیے پانی بھر کے لایا ہوگا؟ بھوک لگی ہوگی تو کس نے آپ کو کھانا دیا ہوگا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس بچی کی ان آہوں کو سن کر، ان الفاظ کو سن کر رونے بیٹھ گئے اور اس بیٹی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی ایسا نہیں کہا کرتے، بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ ہم نے قبلے کی طرف کیا تھا، کیا میرے بابا آپ کا چہرہ اسی طرح قبلے کی طرف ہے؟ یہ قبلے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کل ہم نے آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا تھا، کیا اب بھی آپ کا وہ کفن صاف ستھرا ہے یا میلا کر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، کل رات قبر میں آپ کو ہم نے صحیح سالم رکھا تھا، کیا آپ کا جسم اسی طرح صحیح سالم ہے یا کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات ایمان کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا اللہ ہے، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو افسوس کرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں آتا۔ اے بابا جان، کیا آپ نے ایمان کے بارے میں صحیح سوالوں کا جواب دے دیا ہے یا آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے ہیں؟ اے بابا جان، حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اے بابا جان، آپ کے لیے قبر کشادہ کر دی گئی یا تنگ کر دی گئی ہے؟ اے بابا جان، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے قبر کے اندر جنت کا کفن لایا جاتا ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے جہنم سے کفن لایا جاتا ہے۔
بابا جان آپ کے لیے کفن جہنم سے لایا گیا یا جنت سے لایا گیا ہے؟ اے بابا جان قبر انسان کے لیے ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد ان کو اسی طرح سکون ملتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں چلا جائے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قبر ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ بابا جان آپ کے لیے قبر ماں کی گود ثابت ہوئی ہے یا اس طرح ہوئی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے اندر گھس گئی ہیں؟ بابا جان بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہیں تو پھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے کہ کاش ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، کاش ہم نے نیکی کی زندگی گزاری ہوتی۔ بابا جان آپ کو پچھتانا پڑا ہے یہ وہاں پر قبر کے اندر آپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے کہا تو بچی بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ بچی میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ واقعی آپ نے بڑی بات کی ہے کہ انسان کو قبر میں چلے جانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میرا چہرہ کہیں قبر میں میرے ساتھی تو قبلے کی طرف کر کے آئے تھے، کیا وہاں سے پھیر تو نہیں دیا جائے گا؟ کیا قبر میرے لیے بھی جنت کا باغ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور یہ باتیں کہتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی یہاں تک کہ اس نے ایک چیخ ماری اور وہیں پر ہی وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے قبر کی سختیوں کو آسان فرمائے۔ میرے بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ ہم لوگ جب اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، میں اپنے لیے بھی اور اپنے نفس کو خطاب کر کے بھی آپ کے لیے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے کہ آج ہم موت کی تیاری کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کے باغ بنا سکتے ہیں، اپنی قبر کو راحت اور سکون کا گھر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو خدا کی قسم پھر ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، پھر ہمارے لیے بڑی تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں ہیں۔ کبھی کسی چیز کی امید پر نہ رکھنا، یہ اولادیں ساتھ چھوڑ جایا کرتی ہیں، یہ گھر والے ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں، جن اولادوں کی خاطر آج ہم سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، جن مکانوں کی خاطر آج ہم سارا دل لوٹا دیتے ہیں، جس پیٹ کی خاطر حلال اور حرام کو نہیں دیکھتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر انسان جب رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیڑوں کا حملہ اس کی آنکھوں پر ہوتا ہے یا اس کے پیٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ بتلاتے ہیں دنیا کو حرص اور ہوس کی نگاہ دیکھنے والے ہم سب سے پہلے تیری نگاہوں کو چھینتے ہیں، حرام اور حلال کا خیال نہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پیٹ کو بھرنے والے تیرا سب سے پہلے قبر کے اندر پیٹ پھول کر پھٹتا ہے اور پھر تیری قبر سے بدبو کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے قبر کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے شاید یہ کوئی افسانوں کی باتیں نہیں ہیں، ہم شاید کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی ہیں قبر، ہم نے بھی کئی مرتبہ کھودی ہیں، لیکن جائیے جن کی قبروں سے بچھو نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کی قبروں کو جا کر دیکھیے جن کی قبروں سے سانپ نکلے ہیں۔ یہ ملتان کے اندر نشتر ایک ہاسپٹل ہے بہت بڑا، ڈاکٹر نور احمد صاحب وفات پا گئے ہیں، انہوں نے اپنی موت سے پہلے کچھ دن پہلے ایک رسالہ چھپوایا، موت کا منظر مل جاتا ہے ابھی بھی بک سٹالوں سے۔ انہوں نے اپنے چشم دید واقعات یا تو لکھے ہیں یا وہ واقعات لکھے ہیں جو جنہوں نے چشم دید اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو پھر انہوں نے درج کیا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں، ایک واقعہ سنا کے بس بات کو ختم کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پریکٹیکل کر رہے تھے تو ہم نے گورکھون کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے لیے ہر روز ایک تازی میت نکال کے ہمارے پاس لاتا تھا اور ہم اس کے اوپر پریکٹیکل کرتے تھے۔ غیر قانونی تھا لیکن ہم چوری چھپے یہ کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس گورکھون سے ہم وہ میت وصول کیا کرتے تھے اسے ہم نے ایک مرتبہ ایک میت کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیں میت چاہیے، تو 3 دن تک وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ ہم بھی پریشان ہوئے کہ ہم نے اس کے اوپر تجربہ کرنا تھا، وہ ہمارے پاس لے کر نہیں آیا، تو جائیں اور اس کا جا کر پتہ کرتے ہیں۔
کہتے قبرستان میں جب ہم پہنچے تو پورے قبرستان کا چکر لگایا، وہ ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ تو ہم بھی پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا ارد گرد، انہوں نے بھی کہا ہمیں بھی 3 دن ہو گیا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے بڑا ڈھونڈا، تو قبرستان کے اندر ہی بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں پر چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے اندر وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ ہم جب پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے آئے، اس کو کھلایا پلایا، کچھ دوائیاں شوائیاں دی، اس کو کچھ ہوش آیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم وہاں کونے کے اندر مسجد کے اندر تاریکی میں کیا بیٹھے کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو وہ واقعہ کیسے بیان کروں، جب آپ نے مجھے میت لانے کے لیے کہا تو میں نے قبر جب کھودی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ سارے بچھو ہی بچھو اور سانپ ہی سانپ ہیں۔ تو میرے اوپر بہت ڈر سوار ہوا، ان سانپوں میں سے ایک سانپ باہر نکلا اور میرے پیچھے لگ گیا۔ باتیں ہیں کہ میں اس سانپ سے بچنے کے لیے بہت دوڑا، مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں گھسوں۔ تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ آج مجھے اگر کوئی جگہ بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہی بچا سکتی ہے۔ تو میں دوڑا مسجد کے اندر داخل ہو گیا اور وہ سانپ مسجد کے دروازے سے آ کر پھر واپس لوٹ گیا۔ کہتے وہ ایسا دہشت ناک اور وحشت ناک منظر تھا کہ وہ میں منظر نہیں بھولا، اور مجھے اپنی نیند بھول گئی، کھانا پینا بھول گیا، اور میں اسی حال کے اندر 3 دن ہو گئے ہیں کہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ خدا کی قسم نیٹ کے اوپر بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، ایسے چشمدید واقعات ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی قبریں بچھو کا گھر بنی ہوئی ہیں، جن کی قبریں سانپوں کا گھر بنی ہوئی ہیں۔ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، تو اپنے اندر نیکی پیدا کیجئے، تقوی پیدا کیجئے، پتہ نہیں ہماری موت کے حال کے اندر آ جائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی اچھی موت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.